کہ وہ حدیث جس کو ہم کہتے بھی ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علم حاصل کرو، چاہے تمہیں سین یعنی وہ اس وقت جو ابھی ہم بعض اوقات چین کہتے ہیں اسے، یعنی دور دراز جانا پڑے علم کے لیے. اور علم کے لیے اور کتنی حدیثیں ہیں کہ اپنی ماں کی لحد سے لے کے جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کے لحد یعنی قبر تک علم حاصل کرتے رہو. بڑے بڑے علماء اکرام مراجع اکرام اپنی آخری ایام میں بالکل آخری وقت تھا، اس وقت بھی جب کوئی ملنے آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ بیان کرو. کہا آپ کا آخری وقت ہے اس وقت؟ تو کہتا ہے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں ایسا ہو کہ میں شاید کوئی ایک اور مسئلہ جانے بغیر دنیا سے چلا جاؤں. یعنی اتنی تشنگی پائی جاتی ہے علم کی. ہماری زندگی میں واقعاً تشنگی پائی جاتی ہے نہیں؟ اب پہلا سوال یہی ہے، ہمارے تشنگی نہیں پائی جاتی، ہم پیاسے ہی نہیں ہیں علم کے، ہمیں شوق ہی نہیں. جسے میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمارے ہاں کتنا رجحان ہے کتابیں پڑھنے کا. کتابوں سے مراد صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں دینی کتابیں پڑھ لیے، نہیں، آپ دینی تو بہت مشکل ہے، دینی بات سننا مشکل ہے، کتاب کون پڑھے گا دینی؟ لیکن ویسے نارمل کتاب. پھر ہم کہتے ہیں کل کو ہمارے بچے کی تربیت کو ویسٹ معاشرہ کے جہاں مجھے توفیق ہوئی ہے جانے کی تبلیغ کے لیے، میں ان کی ٹرین ٹیوب میٹرو میں بیٹھا ہوں، وہ چاہے 2 سٹاپ بعد بھی اترتے ہیں، وہ اپنے بیگ سے فوراً ایک بک نکالتے ہیں، چاہے 3 صفحے پڑھیں چاہے 1 صفحہ پڑھیں، پھر بک مارک لگاتے ہیں، بند کرتے ہیں، اتر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیونکہ علم پڑھنے سے آتا ہے. ایک کتاب وہاں پہ پرنٹ ہوتی ہے تو لائن لگتی ہے ساری رات. ہیری پوٹر مشہور بک ہے، آپ کو پتا ہے، لائنیں لگ لگ کے لوگوں نے بکیں خریدی ہیں. کیا ہے؟ ناول ہے، وہ بھی ذہنی تخیلات پہ ہے، کوئی حقیقی معاملے بھی نہیں ہے اس کے، لیکن لوگ لے رہے. ہم نے کتنی اپنے بچوں کے لیے محنت کی کہ ہم ان کے لیے وہ اصلی کہانیاں جسے قرآن کہہ رہا ہے، 2000 آیتیں ہیں جو قرآن میں قصوں کو بیان کر رہی ہیں، کتنی ہم نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا اس کے لیے. اب آپ سب کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی تو مولانا کا کام تھا، ہمارا کام تھوڑی تھا. اب سارا کام مولانا ہی کریں تو پھر باقی سوال بھی پھر مولانا سے کیا جائے، جزا بھی پھر مولانا ہی کو دی جائے، پھر آپ سے نہ سوال کیا جائے نہ جواب کیا جائے. بقول شاعر کے کہ روزے محشر سزا و جزا کا حساب بے وجہ ہے غریب لوگوں کا. کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا ہے غریب لوگوں کا؟ تو پھر لوگوں سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی نے اپنی زندگی میں ایک کام، ایک حصہ ڈالنا ہے. عزیزان محترم، سارا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر آدمی پروفیشن نہیں ہے اس چیز کا، خود جو ڈائریکشن دے سکتا ہے. ہمارے پاس کہ بہرحال میں اب بولیں کہ مولانا صاحب کو کتاب ہی بتا دیں، کم از کم اتنی کہانی سنا رہے ہیں، تو ہمارے پاس بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کہانی ہے. سچی واقعات کی داستان کو کہانی کی صورت میں ڈالا گیا. داستان راستان، سچی کہانیاں، 2 والیوم میں چھوٹے چھوٹے سے، وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں، بچوں کو دیں، جو ریڈنگ کر سکتے ہیں ریڈنگ کریں. شہید مطہری نے اسلام کی اصل واقعات کو داستان کی صورت میں بیان کیا ہے. PDF موجود ہے، کیا بولیں کتاب کہاں سے خریدیں؟ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، جس میں ڈاؤن لوڈ کر لو. کچھ کریں، کم از کم شب بعثت اقرا کے معنی کو کم از کم 2 صفحے پڑھ کر تو کم از کم آگے بڑھے. ورنہ کس طرح بولیں گے جو خوشی منانی ہے، خوشی کے بعد ختم. روز مبس مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ 147 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے رسول خدا کو حق کے ساتھ مبعوث کیا. کیوں کیا؟ تاکہ نکال سکے بندوں کو بتوں کی بندگی سے، اور نکال سکے انہیں شیطان کی اطاعت سے اور اپنی اطاعت کی طرف لے کے جا سکے. عزیزان محترم، ایسے نہیں رسول کو مبعوث کیا گیا. خود رسول خدا فرماتے ہیں انما بعثت بالمکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو بیان کروں، اخلاق کو بیان کروں. اب ہمارا اخلاق، ایک اچھی اخلاق کی عادت آج کی شب اپنے اندر ڈال لیں. کوئی بھی ایک عادت، کم از کم ہم مانیں ہم رسول کے ماننے والے ہیں، اور کم از کم کچھ چاہ کر اپنی پڑھائی کے لیے ایک کتاب، ایک صفحہ، کوئی چیز پڑھنے کی عادت ڈالیں. عزیزان محترم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ اپنی
ہفتے کے اندر ایک دن جو کہ بہترین دن جمعے کا ہے، اس میں کم از کم 1 گھنٹہ دین کی تعلیم کے لیے مختص کرو. ہر شخص کے لیے ہے یہ، بچوں کے لیے نہیں کہ آپ بولیں بچے تو سنڈے اسکول میں جاتے ہیں، سیٹرڈے اسکول میں جاتے ہیں، نہیں، سب کے لیے ہے، تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، تاکہ ہم وہ نہ رہیں، تاکہ قوم جب تک خود باشعور نہیں ہوگی کس طرح آپ امام زمانہ کے لیے زمینہ فراہم کر سکتے ہیں. آج قوم کا شعور گر چکا ہے، اسی وجہ سے جو بھی آتا ہے، جو بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں. جب آپ خود حقائق کو جانتے ہوں گے، آپ کے پاس پیرامیٹرز ہوں گے، تو پھر آپ اسی حوالے سے سامنے والے کو کیا کریں گے، ڈٹرمائن کریں گے کہ یہ صحیح کہہ کے گیا ہے یا غلط کہہ کے گیا ہے. کیونکہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو ثواب کمانے آتے ہیں، صرف مجلس میں ثواب کماتے ہیں، چلے جائیں. اب ثواب کمانے کے لیے کوئی بھی آئے، کوئی بھی کچھ کہہ کے چلا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. عزیزان محترم، پھر ہم اس رسول کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس کے لیے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنے کی عادت ہم ڈالیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں آج کی شب کے صدقے میں پڑھنے کی عادت جو ہے وہ عطا فرمائے. درود بھیجو محمد، درود بھیجو محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہرحال آج کی شب جو ہے وہ شب معراج ہے، اور معراج سے ریلیٹڈ پروردگار، معراج خود قرآن میں کئی جگہ پر جو ہے وہ اس معراج کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ حمد ہو اس کے لیے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گیا، اور اس کا اطراف بابرکت تھا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکے. بے شک وہ بہترین سننے دیکھنے والا ہے. پروردگار شب معراج آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، بھارت تھوڑی سی ان کے لیے وضاحت، ورنہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سنا بھی ہے. شب معراج اعجاز نبوت میں سے ایک معجزہ ہے، اور معجزہ پروردگار نے اپنے سب انبیاء کو عطا کیا. ہر نبی کو معجزے عطا کیے. کیوں عطا کیے معجزے؟ تاکہ وہ اپنے نبوت کے دعوے کو سچا ثابت کر سکیں. ہر نبی کو مختلف معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو شفا کا معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کرنے کا دیا. اس طرح اعلیٰ آخر رسول خدا تک پہنچے تو رسول خدا کو تقریباً سارے وہ معجزے جو باقی انبیاء کو ملے ہیں سب رسول خدا کو جو ہے وہ عطا کیے گئے. قرآن اس میں سے سب سے بڑا اور جاویداں معجزہ، شق القمر. بہرحال معراج پہ بھی جانا رسول خدا کے اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے. مختلف روایتیں ہیں کہ رسول خدا کتنی دفعہ معراج پہ گئے. بیان کرتے ہیں 100 سے زیادہ گئے ہیں. مختلف واقعات، کیونکہ حدیثیں اتنی ساری ہیں کہ اب تاریخ یہ ہے کہ آیا بعثت سے پہلے گئے کہ بعثت کے بعد گئے. بہرحال یہاں پر بھی مختلف علماء جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں پہلے گئے، کچھ کہتے ہیں بعد میں گئے. مگر یہ طے ہے کہ مکہ میں جب تھے تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ جو شروعات ہیں وہ ساری وہاں ہیں. مختلف مراحل ہیں کہ رسول خدا جب گئے ہیں تو وہ ان کا دنیا کا وقت وہیں تھما رہ گیا، اور وہ اتنی دیر میں کئی لمبا سفر کر کر آ گئے. آج کی دنیا میں سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جب انسان لائٹ کی جو ہے وہ سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو یقیناً انسان بہت تیزی سے بہت دور چلا جاتا ہے. دنیا ظاہر مادی ہے اور وہ مانوی اور وہ نور کا سفر ہے، تو یقیناً دونوں میں ہم کمپیریزن بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس طرح ایک عام آدمی کرتا ہے. رسول خدا نے اس سفر میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور بہرحال میں انہی میں سے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو رسول خدا نے وہاں اوپر دیکھا. کچھ نکات، تفسیری نکات جو علماء نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر لوں، تاکہ پھر اس کے بعد وہ حدیثیں جن کی بہت لمبی لمبی ہیں، نہ میرا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ میں سب کو حفظ کر کے آپ کو سنا سکتا تھا، اس لیے میں اس کو نوٹ کر کے لایا ہوں. تقریباً جو میں نے کمپائل کیا وہ 40-42 صفحے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو کم ہی سنا پاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے. میرا کوئی کام نہیں، علماء نے کام کیا، محنت انہوں نے کی ہے، میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی
پروردگار جہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو، تو پہلا نقطہ کہ جو میں آخر میں زیادہ ایکسپلین کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو، میں اپنے نبی کو، کہا میں اپنے بندے کو. یہاں بندگی شرط ہے کہ اگر انسان زندگی میں بندہ بن جائے تو پروردگار اسے معراج پہ لے کے جا سکتا ہے. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بندگی کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ حدیثیں آپ کی خدمت بیان کریں گے تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے. دوسری چیز کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں مسجد سے لے کے گیا، یعنی مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کمال پہ جا سکتا ہے. کہ انسان سوچے کہ مسجد کی طرف، اگر انسان کے گھر کے قریب مساجد ہیں اور توفیق ہو سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ عبادت کو مسجد میں انجام دے. اور مسجد ویسے بھی اگر کسی گھر کے قریب مسجد ہے اور وہ مسجد نہیں جاتا تو روز قیامت وہ مسجد اس کے لیے شکایت کرے گی. مسجد میں ثواب، مسجد میں نماز پڑھنا، چاہے فرادہ نماز پڑھی جائے، وہ گھر میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. مسجد میں جب انسان جمع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے، اجتماعیت اور بہت ساری مسجد کی، کہ میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا کہ مسجد کی حدیثیں کتنی ہیں. لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر انسان کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے. وہ جگہ پروردگار جب اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے گیا. پھر اس کے علاوہ کہ انسان جو ہے وہ کہا کہ راحت کو لے کے گیا، یعنی رات ایک ایسا وقت ہے کہ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے کچھ حصے کو مختص کر دے تو بھی انسان معراج پہ جا سکتا ہے. رات ہمارے لیے عرفہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. وہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں لکھا اللہ کے اندر بھی اور بہت سی جگہوں پر بھی کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر اس کو توفیق نہیں ہے نماز تہجد پڑھنے کی تو کم از کم کچھ دیر کے لیے جاگے، یعنی سحر خیزی، یعنی اٹھنا رات کو سحر کے وقت میں اور تہجد پڑھنا دونوں فضیلت ہیں. یعنی صرف سحر میں جاگنا ہی اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے جاگ بھی جائے اور اگر اس کی ہمت بھی نہیں اٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے تو بھی اس کا اثر اس کی ذات پہ پایا جائے گا. اور وہ سحر کا وقت ایسا ہے کہ انسان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، انسان کی عبادت میں بھی کرتا ہے، اور یقیناً اسی وقت کے اندر جب انسان نماز شب یا تہجد پڑھتا ہے تو اس کے اپنے اثرات ہیں. کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، تم دین چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، تم آخرت چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو. یعنی ابھی تھوڑی دیر کی رات، ضروری نہیں کہ آپ گھنٹوں جاگیں. عرفاء کرام کہتے ہیں کہ آپ 15 منٹ 20 منٹ بھی پہلے اٹھ جائیں تو کفایت کرتا ہے آپ کا اٹھنا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وقت صرف آپ اپنے پروردگار کے لیے ہے. یہ آپ کسی کو دکھا نہیں رہے کہ مطلب 10 لوگوں کو اٹھاتے ہوئے بھائی دیکھو میں نماز شب پڑھ رہا ہوں. بڑے بڑے علماء کے زندگی کے حال جب بیان کی جاتے ہیں تو گھر چھوٹے تھے لیکن وضو کرنے کے لیے جہاں سے نل سے پانی گرتا تھا وہاں ٹاول رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ کہ پانی کی گرنے کی آواز سے بھی گھر میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ صرف رب کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. ہم تو 10 دن 11 دن نماز تہجد پڑھیں تو آتے ہیں مولانا صاحب کچھ ہو نہیں رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ تبدیلی نہیں آئی ابھی تک. ایسے تھوڑی نظر آتا ہے. وہ انسان خالص ہونا پڑتا ہے، انسان کو بہرحال زحمت کرنی پڑتی ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی جو علامہ طباطبائی کے استاد ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت کے استاد ہیں، 40 سال بہت ہوتے ہیں. یہاں تو 40 دن میں آدمی پریشان ہو جائے، 40 سال کچھ مکاشفہ نہیں ہوا. 40 سال کے بعد کچھ کھلا تو اتنا کھلا کہ خود توحید کے پہاڑ بن گئے. کہ جب بھی کوئی مولا کائنات کے حرم میں سوال کے لیے آتا تھا تو اندر سے جواب آتا تھا قاضی کے پاس جاؤ. اس مقام پہ پہنچ گئے. آپ نجف اشرف جائیں تو وادی سلام میں ان کی مرکز مبارک ہے کہ جن کو زیارت کی توفیق ہوئی ہے وہ شاید وہ جانتے ہوں، نہیں ہو تو انشاءاللہ
وہاں پر جائیں اور دیکھیں. بہرحال یہ بزرگ ہستیاں یہ آج کے زمانے کے ہیں عزیزان محترم. ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ائمہ جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ تو معصوم تھے، خوب نہیں ہو سکتے. خوب ان کے صحابیوں جیسے بھی نہیں ہو سکتے. مولانا صاحب وہ کہاں زمانہ، یہ آج کا ماڈرن زمانہ. خوب پھر کیسے ہوں؟ کم از کم اپنے ایرا کے، اپنے زمانے کے علماء جیسے تو ہو سکتے ہیں ہم لوگ. یہ بھی اسی زمانے کے لوگ تھے کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے بولا کہ دسترخوان پہ کہا کہ تمہاری جو زوجہ ہے اس کی بہن کا رشتہ آیا ہے، تمہاری نظر میں وہ کیسی ہے؟ اس کو کہا میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں. کہا 18 سال سے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم نے اسے دیکھا نہیں؟ جب سڑک پہ چلتے تھے کوئی نامحرم آئے تو خود بخود راستہ مڑ جاتا تھا. عزیزان محترم خود مکاشفے میں کہتے ہیں کہ میں نے گلی کے کونے پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، محاسن داڑھی اس کی سفید تھی. کہہ رہا میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے، ابلیس. تو میں نے اس کو بولا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو شیطان نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، ادھر دیکھو. تو دیکھا وہاں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، اس کی چوٹی ہے، یعنی اونچائی پر. اس چوٹی پر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں، یعنی اونچائی پر کمال تک پہنچا ہوا ہوں. تو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس چوٹی کے برابر میں کھائی ہے، اگر ابھی بھی تم نے ذرا سی غفلت کی میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا. اتنا بڑا. اور ہم لوگ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ ہم خود شیطان ہیں، ہم خود شیطان کے کارندے ہیں.